بسم الله الرحمن الرحيم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ الحمدللہ ہماری گفتگو لمعہ ششم کے کتاب الدیات میں ہے۔ کتاب الدیات میں انہوں نے کہا تھا کہ چند ایک مسائل آپ کے سامنے بیان کیے جائیں گے، ان میں سے چوتھے مسئلے میں پھر چند مسائل تھے۔ آخری مسئلہ یہ تھا کہ اگر 6 لڑکے، یا یوں کہیں کہ حدیث تھی کہ 6 لڑکے فرات میں نہا رہے تھے، ان میں سے ایک غرق ہو گیا، 5 بچ گئے، تو کہا کہ غرق شدہ کی دیت 5 حصوں میں تقسیم ہوگی، ہر ایک پر جو ہے کیا ہے جناب 20% وہ دیت آئے گی۔ پھر اس میں یہ تھا کہ 2 گواہی دے رہے تھے کہ ان 3 نے قتل کیا ہے، 3 کہہ رہے تھے کہ ان 2 نے قتل بے معنی غرق کیا ہے، تو پھر اس کے بارے میں پھر آج یہ پڑھیں گے کہ 2 پر جو ہے زیادہ جرمانہ لگے گا کیونکہ ان پر گواہ زیادہ ہیں، اور 3 پر جرمانہ کم لگے گا کیونکہ ان پر گواہ کم ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اب وہ مزید ہم چوتھے مسئلے کو عبارت میں پڑھیں گے۔ 5واں مسئلہ بھی تیراکی کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، یعنی پانی کے ساتھ تعلق رکھتا ہے۔ وہ اس طریقے سے کہ کوئی ٹیچر ہے، کوئی استاد ہے، کوئی معلم ہے جو تیرنا سکھاتا ہے، اور تیرنا سکھاتے وقت وہ جو شاگرد تھا وہ ہلاک ہو گیا۔ اب وہ ڈوبنے کی وجہ سے ہلاک ہوا یا کچھ اور وجہ سے؟ بظاہر تو قرینہ حالیہ یہ ہے کہ ڈوبنے کی وجہ سے ہلاک ہوا۔ کہتے ہیں کہ اگر وہ شاگرد چھوٹا بچہ تھا اور جو ہے کیا ہے جناب وہ اس کی جنایت کی وجہ سے ہلاک ہوا ہے، پھر تو اس کی دیت اسی استاد کے مال میں ہوگی، اس کے فیملی والوں پر نہیں ہوگی، اس لیے کہ یہ بھی قتل شبیہ عمد ہے، چاہے اس نے کوئی سستی کی ہو چاہے سستی نہ کی ہو۔ مثلا جو تیراکی سیکھتا ہے، تیرنا سیکھتا ہے، اس کو کوئی ٹیوب وغیرہ یہ جو ٹائر میں ہوتا ہے اس میں ہوا بھر کے دیتے ہیں، یا کوئی جیکٹ پہناتے ہیں تاکہ وہ غرق وغیرہ نہ ہو۔ اس استاد نے ایسا کوئی بندوبست نہیں کیا تھا، نابالغ کا تو یہ حکم ہے۔ لیکن اگر کوئی بالغ ہے تو پھر بالغ کے بارے میں کہتے ہیں اگر بالغ بھی ہے اور رشید بھی، یعنی اچھے اور برے کو بھی سمجھتا ہے، اگر وہ سیکھتے ہوئے ہلاک ہو جائے تو اس کی دیت استاد پر، ٹیچر پر نہیں ہوگی۔ پھر 5ویں مسئلے میں پھر دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اگر راستے میں کوئی شخص مسجد بناتا ہے، جیسے آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ملک میں بھی جناب راستے کے کنارے پہ پہلے ایسے چند جا نمازیں رکھی جاتی ہیں، پھر آہستہ آہستہ مسجد بن جاتی ہے۔ کیا یہ مسجد بنانا ٹھیک ہے یا ٹھیک نہیں؟ کہتے ہیں مسجد بنانے سے گزرنے والوں کو تکلیف ہوتی ہے یا نہیں؟ اگر تکلیف ہوتی ہے تو بنانا جائز نہیں۔ پھر اسی طریقے سے وہ راستہ جو ہے وہ اتنا راستہ ہے جتنا شریعت کہتی ہے۔ شریعت کہتی ہے کہ راستہ جو ہے وہ 5 ذراع یا 7 ذراع تک کا ہونا چاہیے، کیونکہ پرانے زمانے میں تو یہ جناب بسیں اور یہ کوچ یہ وہ اس قسم کی نہیں تھیں، ٹھیک ہے، اونٹ، گھوڑا، کھچر، گدھا تھا، تو بہرحال 5 ذراع کہیں گے تو فی ذراع جو ہے کیا ہے وہ 1.5 فٹ کا ہوتا ہے، یعنی 7.5 فٹ، اور اگر 7 ذراع کہیں گے یعنی 10.5 فٹ۔ اگر راستہ اس سے چوڑا ہے پھر بنا سکتا ہے، اگر اس سے کم ہے تو نہیں بنا سکتا۔ پھر کہتے ہیں اگر اس سے بھی چوڑا ہے لیکن وہاں پر آنے جانے والے اتنے زیادہ ہیں جن کو 20 فٹ کا راستہ چاہیے، تو 20 فٹ کی حدود میں نہیں بنا سکتا۔ زائد مقدار ہے ضرورت سے تو اس میں کہتے ہیں بنا سکتا ہے، بعض کہتے نہیں، اس میں بھی امام سے اذن لینی پڑے گی، اگر امام اذن دیتا ہے تو بنا سکتا ہے ورنہ نہیں بنا سکتا۔ اس کے بعد پھر اگلا مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی نے راستے میں کوئی پتھر رکھا ہے اور اس پتھر سے کسی کو کوئی نقصان پہنچا تو پتھر رکھنے والا جو ہے کیا ہے ضامن ہے، اس کو دیت وغیرہ دے گا۔ لیکن پھر دیکھتے ہیں کہ پتھر اس نے کیوں رکھا تھا؟ اپنی غرض کے لیے رکھا، کسی کی دشمنی کے لیے رکھا، یا لوگوں کی بھلائی کے لیے رکھا؟ مثلا وہاں پر کیا تھا، ہلکا پھلکا پانی تھا، اور پھر کہیں پر تو گٹر کا پانی ہوتا ہے تو کپڑے نجس ہونے کا خطرہ ہے، اس نے پتھر اس لیے رکھا تھا یا چند پتھر رکھے تھے تاکہ لوگ ان پر پاؤں رکھ کے گزر جائیں، کسی کے کپڑے نجس نہ ہو،
اب کوئی پھسل کے گر پڑا تو اس میں تو اس نے بھلائی کی ہے، تو اس کی بھلائی کی وجہ سے اس پر کسی قسم کا کوئی جرمانہ وغیرہ نہیں ہونا چاہیے۔ تو الحمدللہ آج کے اس درس میں چوتھے مسئلے کا بھی بقایا حصہ پڑھیں گے، اور پانچواں مسئلہ بھی ہم انشاءاللہ العزیز پورا پڑھ لیں گے۔ تو ابھی چلتے ہیں ہم اللہ، وہ چیز جو اصول کے مطابق ہے حکم میں۔ کون سا؟ یہ جو 6 بندے غرق ہو رہے تھے، ان شہادت سابقین، بتحقیق جو پہلے 2 بندوں نے گواہی دی 3 کے خلاف، ان کانت استدعاء الولی، اگر ولی کے خواہش کے مطابق، تقاضا کے مطابق گواہی دی ہے، ولی آیا کہا کہ بھائی اگر کوئی گواہ ہے اس کے غرق ہونے پر وہ گواہی دے، وہ عدالت ہم، اور وہ جو ہے کیا ہے جناب عادل بھی تھے دونوں، قبلت، ٹھیک ہے، یا پہلے 3 گواہ تھے تو پھر ان کی گواہی قبول ہو جائے گی۔ ثم لا تقبل شہادت الاخرین کہیں گے تو یعنی 3، آخرین کہیں گے تو یعنی 2، پھر دوسروں کی گواہی قبول نہیں ہوگی۔ اب ذرا میں عبارت میں دیکھوں کہ ہاں پہلے 2 نے گواہی دی تھی تو اس لیے ہم اس کو آخرین پڑھیں گے، لتہمت، اسی کا اب ان 3 پر تہمت ہے کہ یہ ان پر جو ہے کیا ہے گواہی دے کر اپنے آپ کو سزا سے بچاتے ہیں۔ وَإِنْ كَانَتِ الدَّعْوَىٰ عَلَى الْجَمِيعِ، لیکن اگر ولی مقتول نے کہا کہ یہ سب 5 کے 5 ہمارے بچے کو غرق کرنے میں انوالو ہیں، او حصلت تہمت علیہم، یا کسی طریقے سے تہمت حاصل ہو گئی کہ یہ جو ہے غوطہ خوری میں مقابلہ کر رہے تھے، یہ بندہ سب سے زیادہ جیت گیا تو انعام اس کو ملنا تھا، اس لیے 5 نے اس کو جو ہے کیا ہے غرق کیا ہے، تو لم تقبل شہادت احدہم مطلقہ، ان میں سے کسی ایک کی بھی گواہی قابل قبول نہیں مطلقہ، نہ 2 کی 3 پر نہ 3 کی 2 پر۔ وَيَكُونُ ذَلِكَ لَوْثًا، اور ہو جائے گا یہ مورد جہاں پر اولیاء میت کہتے ہیں 5 نے غرق کیا، لوث، یمکنو اثباتو بالقسامت، تو اس لوث کو ثابت کریں گے قسامہ کے ذریعے۔ وَعْلَمْ، تو جان لے، ان عادت الاصحاب، بتحقیق اصحاب کی عادت جرت جاری ہو چکی ہے، بحکایت هذه الاحکام، اس قسم کے احکام کو وہ نقل کرتے ہیں، ہونا یہاں فقہ میں بلفظ روایت، روایت کا لفظ کہہ کر، نظرا الی مخالفتها للاصل، نظر کرتے ہوئے کہ یہ روایت تو مخالف اصل کے، وہ احتیاجها او بعضها، اور یہ روایت محتاج ہے یا اس روایت کا کچھ حصہ محتاج ہے، فی ردها الیہ، کہ ہم اس کو لوٹا دیں اصل کی طرف، الی التعویل او التقیید، یا اس کی کوئی توجیہ کی جائے یا اس کو کوئی قید لگایا جائے، او لتنبیہ، یا یہ روایت کا لفظ اس لیے بتاتے ہیں تاکہ خبردار کر سکیں، علی مأخذ الحکم، کہ اس حکم کی دلیل کیا ہے، المخالف للاصل، وہ حکم جو اصل کے مخالف ہے۔ وقد یزید بعضهم، کچھ علماء تو مزید بات بھی کہتے ہیں، کیا، اور تنبیہ علی ضعف المستند، کہ بھائی یہ مستند ضعیف ہے، تحقیقاً لعذر اطراحها، ان کے پاس تحقیق ہوتی ہے کس کی، تاکہ اس روایت کو پھینکا جا سکے۔ الخامسۃ، 5واں مسئلہ، یضمن، ضامن ہے، معلم الصباحت، تیراکی والا معلم، کس کا ضامن ہے، المتعلم، اپنے شاگرد کا، الصغیر، جو کہ چھوٹا بچہ تھا، غیر البالغ، بالغ بھی نہیں تھا، لو جنا علیہ، اگر معلم نے جنایت کی ہے اس بچے پر، بحیث تیراکی کے ذریعے، فی مال ہی، وہ ضامن ہوگا اپنے مال میں، یعنی اس کی فیملی والے یہ دیت نہیں دیں گے، لأنہ شبیہ عمد، اس لیے کہ یہ جو اس نے جنایت کی ہے یہ شبیہ عمد ہے، سواء فرط ام لا، چاہے اس نے اس تیراکی سکھانے میں کوئی کوتاہی کی ہو، احتیاطی تدابیر نہ کی ہو، ام لا، یا کوتاہی نہ کی ہو، اللہ ما یقتضی ہے اطلاق العبارت ہے۔ دیکھیں کہتے ہیں عبارت مطلق آئی ہے کہ معلم الصباحہ فی مالی، اس میں فرت عدم فرت کی بات ہی نہیں ہے، وَيُؤَيِّدُهُ، اور اسی اطلاق کی تائید کرتا ہے، ما رویہ، وہ بات جو روایت کی گئی ہے
من زمان صانع کہ کوئی مستری بنانے والا ضامن ہوتا ہے، وہ ان اجتہد اگرچہ وہ محنت بھی کرے. آپ لیپ ٹاپ بنوانے کے لیے گئے، اب اس نے کوئی ایسا کام کیا کہ لیپ ٹاپ ہی جل گیا تو وہ ضامن ہے. خوب، بس معلوم ہوا کہ کوتاہی اور عدم کوتاہی کو مد نظر نہیں رکھا جائے گا. وفی القواعد، علامہ صاحب نے اپنی کتاب قواعد میں الزمان علت بیان کی ہے کہ یہ معلم ضامن ہوگا بتفریط اگر اس نے سستی کی ہے احتیاطی تدابیر انجام دینے میں. وہ مقتضا ہو، فرماتے ہیں کہ اس تفریط والے قول کی تقاضا کیا ہے؟ ان المعلم، بتحقیق معلم، لو لم یفرط اگر وہ کوتاہی نہ کرے، فلا زمان تو اس پر کسی قسم کی کوئی زمان نہیں ہوگی. وہ توقف فی التحریر، اور علامہ ہلی نے کتاب التحریر میں توقف اختیار کیا ہے فی زمان کہ آیا ضامن ہوگا معلم اللہ تقدیر عدم ہی، جب ہم فرض کریں کہ اس نے کوئی کوتاہی نہیں کی. ہذا، یہ جو ہم بات کر رہے ہیں کہ معلم ضامن ہوگا یا نہیں، یہ اس صورت میں ہے اذا کان قد دفعہ، جب یہ بچہ حوالے کیا ہو الیہ اس معلم کے ولیہ بچے کے ولی نے، وہ من بحکم ہی یا جو ولی کے حکم ہے مثلا حاکم شرع نے. وَإِلَّا لیکن اگر ان کی اجازت کے بغیر اس کو لے گئے تو ضمن صغیر، یہ معلم ضامن ہوگا چھوٹے بچے کا مطلقاً، کوتاہی کی ہو کوتاہی نہ کی ہو قطعاً. وفی حکم ہی، اور صغیر کے حکم میں المجنون پاگل بھی، بخلاف البالغ رشید، بخلاف اس انسان کے جو یا اس شاگرد کے جو بالغ بھی تھا اور رشید بھی تھا. فإنہ بتحقیق معلم لا یضمنہ، وہ اس بالغ رشید کا ضامن نہیں ہوگا. وإن فرط اگرچہ وہ کوتاہی کیوں نہ کرے، لأنہ فی ید نفسہ، اس لیے کہ بھائی بالغ رشید اپنے جو ہے کیا ہے کنٹرول میں ہے. ولو بنا مسجدن فی الطریق، اگر کوئی شخص مسجد بناتا ہے راستے میں، ضمن تو ضامن ہے، یعنی اگر راستے میں مسجد کی وجہ سے کوئی نقصان ہوگا تو یہ اس کی جیب سے جائے گا. للعدوان، اس لیے کہ اس نے دشمنی کی ہے، بے وضع ہی، وضع بے معنی بنانا، مسجد کے بنانے سے، فی ما ایسی جگہ بنائی ہے، لا یصح الانتفاع فیہ جس سے فائدہ اٹھانا ٹھیک نہیں ہے سوائے ایک فائدے کے، بما ینافی الاستطراق، بھائی مسجد والا فائدہ یہ راستے کے طے کرنے کے ساتھ منافات رکھتا ہے. الا ان یکون طریق واسعا، مگر یہ کہ راستہ جو ہے وہ وسیع ہو، زائدا عن القدر المحتاج الیہ، جتنی ہمیں آنے جانے کے لیے گنجائش چاہیے اس سے زائد ہے. للاستطراق، کس لیے ہمیں ضرورت ہے اس راستے کی؟ تاکہ اس پر ہم چل سکیں. کزاویۃ فی الطریق، جیسے راستے کے کنارے پہ اس نے مسجد بنائی ہے. او کونہ زائدن، یا یہ راستہ جو ہے کیا ہے بہت وسیع ہے، ان المقدار شرعن، اس مقدار سے جو شریعت نے راستے کی کہی ہے، 5 ذراع یا 7 ذراع. وعلم، آپ جان لیں. خوب، اب یہاں پر والا بحث کہ وعلم، آپ جان لیں، ان طریق مؤنث سماعی، طریق جو ہے کیا ہے یہ مؤنث سماعی ہے، تو اس کے لیے واسعن نہیں کہنا چاہیے تھا، واسعتن مثلا کہنا چاہیے تھا. فکان ینبغی الحاق تا، پھر تو بہتر تھا کہ تا کو ملحق کرتے فی خبر ہی. اب پھر انہوں نے فی خبر ہی، یہ بھی فی خبر ہا کہتے. بھائی آپ اعتراض جو کرتے ہو خود تو اس سے محفوظ رہو نا. خبر ہی کی ضمیر تو آپ بھی طریق کی طرف پلٹا رہے ہیں، تو پھر خبر ہا ہونا چاہیے. وَيَأْذَنُ الْإِمَامُ لَهُ، اور امام اذن دے لہو اس مسجد بنانے والے کو، فی امارت ہی مسجد کے بنانے میں، فلا زمان ہی اذن، اجازت والی صورت میں ضمانت نہیں ہوگی اس بنانے والے پر. وہذا، یہ جو اذن امام والی بات ہے، یدلو دلالت کرتی ہے، علی عدم جواز احیاء زائد، کہ جائز نہیں ہے اس راستے کے اضافی مقدار کو آباد کرنا، من الطریق راستے میں سے، ان المقدر جو زائد ہے اس معین پیمائش سے، اس کے اضافی میں بھی کچھ نہیں بنا سکتے، بدون اذن الامام،
جب تک امام علیہ السلام اذن نہیں دیتے. وہ پھر دروس اور کتاب دروس میں شہید اول نے مطلق کہہ دیا کیا جواز احیاء زائد کہ بھئی زائد مقدار کو آپ آباد کر سکتے ہیں، مسجد بنائیں یا وہ گھر سے ہی اس میں درخت لگائیں، وَلِبِنَاءِ فِيهِ اس میں کوئی مسافر خانہ بنائیں. وَقَذَا أَطْلَقَ فِي التحریر اور اسی طریقے سے علامہ نے بھی کتاب تحریر میں مطلق کہا ہے کیا جواز وضع المسجد کہ جائز ہے مسجد بنانا فی القدر زائد اس زائد مقدار میں، یعنی جتنا شریعت نے معین کیا راستہ اس سے اضافی میں. وہ حسن فرماتے ہیں شہید ثانی کہ یہ نظریات دروس والا اور تحریر والا اچھا ہے. عدم الحاجت الیہ جب اس زائد کی ہمیں ضرورت نہ پڑے بحسب العادت فی تلک طریق کہتے ہیں ہم دیکھیں گے عادت یعنی عام آنا جانا اس راستے میں کیسے ہے. وَإِلَّا لیکن اگر ہمیں ضرورت پڑتی ہے وسیع راستے کی فالمن و احسن تو زائد میں بھی مسجد بنانا درخت لگانا منع ہے. وَيَضْمَنُ وَاضِعُ الْحَجَرِ کہتے ہیں اور ضامن ہے وہ شخص جو پتھر رکھتا ہے فی ملک غیر ہی غیر کی ملکیت میں کو وہ شخص ضامن ہوگا. مطلقہ کا مطلب کیا ہے یعنی چاہے اس نے اس کا بھلا چاہا ہو چاہے بھلا نہ چاہا ہو، یا یوں کہیں مطلقہ چاہے مالک سے اس نے اذن لے گا پھر تو یہ ضامن نہیں ہونا چاہیے. مطلقہ اذا حصل بسبب ہی جنایا جب اس پتھر کی وجہ سے کسی کو نقصان ہوا ہو، او یا کسی کی ذاتی ملکیت میں پتھر نہیں رکھا، اس نے طریق مباح ایک مباح راستے میں پتھر رکھا ہے جو سب کے لیے ہے، ابسن فضول پتھر رکھا ہے، یہ شرارت کے طور پر پتھر رکھا ہے، او لمصلحت نفس ہی یا صرف اپنی مصلحت کے لیے وہ پتھر رکھا ہے کیونکہ وہ دکان ہے اس کی تو اس کے سامنے پتھر رکھ دیا تاکہ موٹر سائیکل والے آج سے گزرے ہیں. او لیتضرر بہ المارہ یا یہ خبیث طبیعت کا تھا اس نے پتھر رکھا تاکہ گزرنے والوں کو ٹھوکر لگے. اما لو وضعہ لمصلحت عامہ لیکن اگر یہ پتھر رکھتا ہے کسی عام بھلائی کے لیے کا وضعہ فی الطین مثلا وہ مٹی تھی کیچڑ تھی اس میں اس نے پتھر رکھا لیطأ الناس علیہ تاکہ لوگ جناب اس مٹی پر سے اس پتھر کے ذریعے گزر جائیں. اور سقف بہ ساقیۃ یا اس نے وہ پتھر رکھا تھا کسی ایسی چیز پر جس سے پانی وغیرہ پیا جاتا ہے ونحوہ یا اس قسم کا اور کوئی فائدہ تو فلا ضمان تو اس شخص پر کوئی ضمانت نہیں ہے لأنہ محسن اس لیے کہ یہ احسان کرنے والا ہے. اور بہی قطع فی التحریر اور اسی بات کی مصنف صاحب نے علامہ صاحب نے کتاب التحریر میں بھی قطع پیدا کی ہے کہ اگر بھلائی کے لیے پتھر رکھا ہے تو یہ شخص ضامن نہیں ہے. صلی اللہ علیہ محمد و آل محمد.